الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وابنه الغوث الأعظم الجيلاني ومعين الملة والدين وشيخ الإسلام والمسلمين أعلى الحضرة الإمام أحمد رضا وعلى عباد الله الصالحين أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المختار الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے سب سے پہلے مذہب اہل سنت والجماعت یعنی کہ مسلک اعلیٰ حضرت کے قدیم دستور کے مطابق ہم سب کے آقا و مولا حضور سراپا نور سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ پر نور میں جی لگا کر درود پاک کی نظریں پیش کر لیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم. صلاۃ و السلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نبی اور آل نبی پر ایک بار اور محبت سے جی لگا کر درود شریف پیش کریں. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم. صلاۃ و السلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. اللہ رب العزت کی توفیق سے ہم اور آپ ماہ جمادی الثانی کے آخری جمعۃ المبارکہ میں حاضری کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. اللہ رب العزت اس ماہ مبارک کی تمام تر برکتوں سے اللہ ہمیں مستفیض فرمائیں. اور ہو سکتا ہے 29 تاریخ ہے یہ اور چاند رات جسے ہم کہتے ہیں، تو انشاءاللہ آنے والا چاند ہم سب کے سلطان الہند سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عرس کا چاند ہوگا انشاءاللہ تبارک و تعالی. انہی کی بارگاہ میں چند باتیں عرض کر کے اپنی اصل گفتگو کی طرف حاضری کی سعادت حاصل کرتا ہوں. حضور سید سرکار حضرت علی رسول نظمی مارہ ربی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ عریضہ نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہوئے عرض کرتے ہیں کہ خواجہ خواجگاں کی نظر ہو گئی، میری قسمت تھی بگڑی ہوئی بن گئی. خواجہ خواجگاں کی نظر ہو گئی، میری قسمت تھی بگڑی ہوئی بن گئی، اور فیض اجمیر سے مجھ کو اتنا ملا کہ چشتیت میرے دل کی کلی بن گئی. کہ چشتیت میرے دل کی کلی بن گئی. اور جب سے خواجہ کو اپنایا دل نے میرے، جب سے خواجہ کو اپنایا دل نے میرے، میری روحانیت کو سکون آ گیا. جب سے خواجہ کو اپنایا دل نے میرے، میری روحانیت کو سکون آ گیا. تن بدن میں نئی تازگی بھر گئی، میری دنیا مجسم خوشی بن گئی. میری دنیا مجسم خوشی بن گئی. اور 6 رجب کو ملا ایسا عالی شرف، 6 رجب کو ملا ایسا عالی شرف، نام خواجہ کی دھومیں مچی ہر طرف. نام خواجہ کی دھومیں مچی ہر طرف،
اور ہند کے شہر اجمیر کی ہر گلی گلشن خواجہ ہند الولی بن گئی، کہ ہند کے شہر اجمیر کی ہر گلی گلشن خواجہ ہند الولی بن گئی، اور تاجدار ولایت ہیں خواجہ پیا سارے ولیوں کو انہی کے در سے ملا۔ تاجدار ولایت ہیں خواجہ پیا سارے ولیوں کو انہی کے در سے ملا، اور باب جنت کو ایسی شہرت ملی وہ جگہ ہی نبی کی گلی بن گئی، وہ جگہ ہی نبی کی گلی بن گئی۔ ہمارے بزرگوں نے اسی دروازے کو، جسے ہم اور آپ جنتی دروازہ کہتے ہیں، یہ وہی دروازہ ہے جس سے آپ مزار شریف میں حاضری لگاتے تھے۔ مزار شریف سے مطلب یہ حجرت شریف سے جو ہے مسجد میں حاضری لگاتے تھے، لیکن بابا قطب اور دیگر صوفیاء نے، سلسلہ چشت کے بزرگوں نے لکھا ہے کہ بظاہر تو لوگ دیکھتے تھے کہ ایک مسجد جا رہے ہیں، لیکن حقیقت میں غریب نواز جو ہے اس دروازے سے ڈائریکٹ مدینۃ الرسول حاضری دیتے تھے۔ تو یہ اس دروازے کی خصوصیت ہے، اس لیے آج بھی اہل سنت والجماعت کا ٹوٹل طبقہ، جسے ہم سنی کہتے ہیں، تو الحمدللہ ہماری عقیدت اور ہمارا ایمان ہے، ہمارا ایقان یہ کہتا ہے کہ آج بھی اگر کوئی بندہ اس در خواجہ سے، جسے جنتی دروازہ کہتے ہیں، ہمارا حسن ظن ہے کہ غریب نواز کے قدموں کی برکتوں سے اور فیضان مدینہ کی برکتوں سے انشاءاللہ آج بھی اگر کوئی بندہ گزرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس دروازے پر گزرنے کی برکت سے اللہ اس سے بھی جنت کا سرٹیفکیٹ عطا فرمائے گا۔ یہ ضرور ہے، لیکن اب ایک بار گزرنے کے بعد کوئی یہ کہہ دے کہ اب تو میں جنتی ہو گیا، اب کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو پھر ہمیں دربار صدیقیت میں جانا پڑے گا، ہمیں دربار فاروق اعظم میں جانا پڑے گا، ہمیں دربار عثمان غنی میں جانا پڑے گا، دربار مولائے کائنات میں جانا پڑے گا، دربار فاطمیت میں حاضری لگانی پڑے گی، دربار حسنین کریمین میں جانا پڑے گا۔ یہ وہ نفوس قدسیہ اور 10 4 یار سمیت عشرہ مبشرہ جنہیں حضور نے ڈائریکٹ جنتی ہونے کی سرٹیفکیٹ یہی عطا فرمائی، لیکن ٹوٹل صحابہ میں آپ اگر ان کے اعمال دیکھ لیں تو عشرہ مبشرہ پہلی صف میں نظر آتے ہیں۔ تو یہ جنتی ہونے کے بعد یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اب سب چھوڑ دیا جائے، نہیں، جنتی کی پہچان یہ ہے کہ اس کے عمل میں زیادتی ہو جاتی ہے، کمی نہیں ہوتی۔ تو یہ اس جگہ کو جو ہے شہرت ملی، اور اسی کو نظمی میاں صاحب نے جو ہے اشارہ کیا۔ تو ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے کہ ماہ رجب المرجب شریف شروع ہونے کے قریب ہے، اور انشاءاللہ وہ چاند نظر آئے گا۔ پورے ہندوستان کا جو ہے ہندوستانی سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں جانے کی ایک الگ تڑپ رکھتا ہے، حالانکہ بہت ساری پابندیاں عائد ہونے کے باوجود بھی غلامان چشت نے جو ہے اپنی ٹکٹیں بھی بک کرا لی ہے، اور باقاعدہ بس وہ چاند کو ابھی دیکھنا ہی چاہتے ہیں کہ چاند نظر آئیں اور عازم اجمیر معلیٰ ہو جائیں، اور لوگ بڑی کثرت سے لوگ پہنچیں گے۔ اللہ نے چاہا تو کبھی وہ دن بھی آئے گا کہ ہم سب غریب بھی اس دربار میں انشاءاللہ کبھی حاضر ہوں گے۔ میں نے قرآن عظیم کی بہت ہی مشہور و معروف سورہ رحمان کی ابتدائی آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، جس میں رب قدیر فرماتا ہے الرحمن علم القرآن خلق الانسان، رحمان نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا، انسانیت کی جان محمد کو پیدا کیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ اس آیت کریمہ کا ایک مفہوم ہے جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا۔ اس آیت کریمہ کا شان نزول یہ ہے کہ جب آیت کریمہ اسجد للرحمن الی آخرہ جب یہ نازل ہوئی تو کفار نے کہا کہ رحمان کیا ہے، ہم نہیں جانتے۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ رحمان نازل فرمائی، یعنی یہ الرحمن علم القرآن یہ نازل فرمائی کہ رحمان جس کا تم انکار کر رہے ہو، جس نے قرآن نازل فرمایا۔ اور ایک قول یہ ہے کہ اہل مکہ نے یہ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بشر سے سیکھ کر یہ کلام سکھاتے ہیں، یعنی وہ جو قرآن پڑھتے ہیں وہ کسی بشر کا سکھایا ہوا ہے۔ تو اللہ نے یہ آیت نازل فرما کر ان کی اس بولی کو بند فرمایا، کہا کوئی انسان نہیں سکھاتا، رحمان اپنے محبوب کو قرآن سکھاتا ہے۔ تو یہ اس دور میں اتنا بڑا چیلنج تھا، یعنی قرآن کا مقابلہ کرنا۔ یہ عرب کے بڑے بڑے فصحاء اور بلغاء کا بھی
یہ کام نہ ہوا، اور آج تک یہ قرآن کا چیلنج باقی ہے کہ پوری کائنات میں قرآن کو وہ حیثیت حاصل ہے کہ اللہ اکبر دنیا کی ساری کتابیں اکٹھا کر لیں، جو فضیلت قرآن کے صرف ایک حرف کو حاصل ہے وہ کائنات میں ٹوٹل کتابیں ملا کر بھی اس حرف کی برابری نہیں کر سکتی۔ کیوں؟ وجہ صرف یہ ہے کہ یہ ساری کتابیں مل کے اگر ایک سائیڈ کر دی جائے تو وہ کسی نہ کسی انسان کا کلام ہے، لیکن قرآن کا ہر حرف اللہ کا کلام ہے۔ تو یہ اس کی فضیلت آج بھی برقرار ہے، اس کا چیلنج آج بھی برقرار ہے۔ کائنات میں کوئی شخص قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکتا، یہ قرآن کی خاص خصوصیت ہے۔ اور اس کے بعد اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سورہ دے کر اور لوگوں کے تو منہ بند کرا دیے، قرآن دیا، بڑے بڑے فصیحوں کی بولتی بند کرا دی۔ اس کے سوا قرآن کی اہمیت اور قرآن کو جو ہے اجاگر کرنا تھا، تو اس کے فضائل و کمالات بھی اسی زمانے میں بیان ہوئے، یعنی قرآن کے نزول کے دوران حضور قرآن کے فضائل بھی بیان کرتے، تلاوت کے فضائل بھی بیان کرتے، اور صحابہ نے ان چیزوں کو اتنا قریب سے لیا، اتنا قریب سے لیا کہ اللہ اکبر صحابہ کی تلاوت قرآن اور اس میں جو ان کی مشغولیت تھی اس کو پڑھنے کے بعد یہ اندازہ ہوتا ہے کہ کیا یہ ہر وقت صرف قرآن قرآن اور قرآن ہی پڑھتے رہے ہوں گے، یعنی اتنی ان کی مشغولیت اس میں یہ بتائی جا رہی ہے، مصروفیت بتائی جا رہی ہے۔ لیکن آخر اتنا شغف قرآن سے ان کو کیوں تھا؟ کیونکہ حضور نے ایسے کمالات بیان کیے ہیں۔ آج ہمارے یہاں سب سے بڑی کمزوری پوری امت میں یہ آ گئی کہ امت قرآن سے دور ہو گئی۔ ہاں، جنہوں نے قرآن کے لیے جتنی محنتیں کی اس محنتوں پر ہم نے پانی پھیر دیا، یعنی اب ہماری نسل میں قرآن نہیں ہونے کے برابر ہے۔ اب سمجھ رہے میری بات؟ اس حد تک ہم جا چکے ہیں کہ اللہ ہم سب پر رحم و کرم فرمائیں، لیکن ابھی بھی وقت ہے، اس لیے کہ اس وقت جو آپ مسجد میں بیٹھے ہیں قرآن سنتے بھی ہیں، قرآن کے فضائل بھی سنتے ہیں، ابھی بھی وقت ہے۔ اس میں بھی دیر جو ہو گئی نا، وہ جو نکل گئے وہ نکل گئے، اب بھی آپ کے پاس جو سہانا وقت ہے نا، اس سے بڑا سہانا وقت کوئی نہیں ہو سکتا۔ آپ کے پاس بالکل پرفیکٹ ٹائم ہے، آپ اس عمر میں بھی قرآن درست تلاوت کرنا سیکھ سکتے ہیں۔ لیکن یہ اور بات ہے کہ ہمارا مزاج نہ رہا، ہمارا شوق اور ذوق باقی نہ رہا، اور ہم نے اس کی اہمیت محسوس نہیں کی۔ آؤ میں چند باتیں قرآن کی تلاوت اور اس کے فوائد جو ہے نا، اور اس کی اہمیت حضور نے کس حد تک بیان کی اور صحابہ نے اس کو کتنا قریب سے لیا۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک، یہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے، جیسے لوہے کو پانی لگنے سے زنگ لگ جاتا ہے، ایسے دلوں میں بھی زنگ لگتا ہے۔ زنگ یعنی کاٹ، جیسے لوہے میں کاٹ لگتا ہے پانی لگنے کی وجہ سے، یعنی پھر وہ کاٹ لگنے کی وجہ سے پھر وہ سڑ جاتا ہے، لوہا سڑ جاتا ہے، ایسے ہی دل میں بھی کاٹ لگتا ہے، زنگ لگتا ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ جب زنگ لگے گا تو جیسے لوہے کی کیفیت ہوگی ایسے ہمارے دل کی ہوگی۔ تو یہ حضور نے مثال بیان کی، کہا دلوں میں بھی زنگ لگتا ہے جیسے لوہے میں پانی لگنے کی وجہ سے زنگ لگتا ہے۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس کی صفائی کی کوئی صورت ہے؟ یعنی کوئی بھی حضور بات بیان فرماتے تھے تو صحابہ کا یہ طریقہ رہا کہ فوراً سوال، اور اس سوال کی برکتیں صحابہ سوال کرتے، فائدہ ساری امت کا ہوتا تھا۔ آج ہمارے یہاں میں یہ نہیں کہتا، بہت ساری جگہوں پر آپ دیکھ لیں کہ ہمارے یہاں یہ سسٹم بالکل بند ہو گئی، اور اس کے بند ہونے کی بھی کچھ وجوہات ہیں، لیکن اب ہمیں اور آپ کو یہ چاہیے کہ کچھ یہ چیزیں سننے کے بعد ہمیں کچھ چیزوں میں پہل کرنی چاہیے، اور اس کے لیے ابھی آپ کے پاس وقت ہے۔ ابھی قریب ہی میں آپ نے آسام کا نام سنا ہوگا، لاک ڈاؤن کے درمیان کم و بیش آسام میں جتنے بھی مدارس چلتے تھے نا، مدارس جو گورنمنٹ مطلب ملحقات میں سے تھے، لائحقات میں سے تھے، اور وہ گورنمنٹ باقاعدہ تنخواہ دیتی تھی، ان سارے مدرسوں کو باقاعدہ سیل کر دیا گیا، اب وہاں پڑھائی نہیں ہو سکتی۔
اونا کی 26 جماعتوں کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے، اور کم از کم جو جتنی بڑی جماعت ہو اتنی بڑی تعداد میں باقاعدہ ان کا مدرسہ کھولنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم نے نہیں کھولا تو آنے والے وقتوں میں آپ دیکھیے گا کہ تمہارا چھوٹا موٹا بھی کوئی مکتب چلتا ہوگا نا، پھر اس پہ بھی تالا لٹک رہا ہوگا، کیونکہ قدر نہیں کی نا، تو پھر اللہ ایسے ناقدروں کو مسلط کر دے گا، تم سے وہ قدر والی چیز چھین لے گا۔ سنو، صحابہ نے یہ صورت پوچھی، کہا حضور دل کا کارڈ بھی کسی چیز سے صاف ہوتا ہے؟ کیا کرم فرمایا حضور نے، ارشاد فرمایا ہاں، دو چیزیں ہیں ایسی جس کے ذریعے سے دلوں کا زنگ جو ہے نا، وہ کاٹ جو ہے نا وہ ہٹ جائے گا۔ عرض کیا یا رسول اللہ وہ کیا ہے؟ حضور نے ارشاد فرمایا پہلی چیز یہ ہے کہ تم موت کو کثرت سے یاد کیا کر۔ آج ہمارے یہاں تو اسٹیٹس پر لکھا جائے نا کہ بھئی موت، تو لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ کیوں لکھتے ہیں آپ؟ یعنی انہیں یہ اب بار ہو رہا ہے، یعنی وہ موت پسند نہیں کرتا، اور اس چیز کو ہمیں بڑی کثرت کے ساتھ یاد کرنے کا حکم دیا، اس لیے کہ موت کو جو جتنا زیادہ یاد کرتا رہے گا اللہ اس کے دل کے زنگ کو صاف فرما دے گا۔ موت کی کثرت کو یاد کیجئے، یعنی اس میں کثرت جو ہے نا اس کو اجاگر کیجئے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کہیں بھی بات ہو نا تو کہیں نہ کہیں موت کا تذکرہ کیجئے۔ آپ کہیں گے مولانا ہم لوگ تو دکان پر بیٹھتے ہیں، دکان پہ بیٹھ کے موت کی باتیں کیسے کریں؟ آپ اخبار نہیں پڑھتے؟ اخبار تو پڑھتے ہیں نا بھائی، چلو قرآن نہیں پڑھ سکتے آپ وہاں، آپ پڑھتے نہیں ہیں، مطلب پڑھ سکتے نہیں ہیں ایسا نہیں کہہ رہا ہوں، پڑھتے نہیں ہیں، یہ آپ کی کمزوری ہے، لیکن اگر اخبار بھی آپ پڑھ رہے ہیں تو میرے خیال سے اگر میری سمجھ کام کر رہی ہے تو روزانہ کے لیے ہزاروں ایکسیڈنٹ اس چھاپے میں چھپے ہوتے ہیں۔ آپ کم از کم اس خبر کو پڑھتے پڑھتے اتنا بھی سوچ سکتے ہیں یہ بندہ سفر میں تھا، کہیں میں سفر میں ہوتا اور میری موت ہو گئی ہوتی تو میرا کیا ہوتا، اسے بھی یاد کیا جا سکتا ہے۔ لیکن ہمارے یہاں تو موت کی خبریں بھی مذاق بن گئی، ہمارے یہاں لوگوں کی موتیں بھی مچھر اور مکھی سے بھی زیادہ ہلکی کر دی گئی۔ جتنی بڑی تیزی کے ساتھ ایک کسائی گوشت بیچنے کے لیے جتنی تیزی کے ساتھ اپنے جانوروں کو ذبح کر رہا ہے، آج انسان ہو کر انسانوں کو ذبح کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ ہمارے دلوں پر زنگ لگ گیا ہے، اس لیے انسانیت کی قدر نہیں رہی۔ دوسری چیز حضور نے ارشاد فرمایا قرآن مقدس کی تلاوت کرتا جا، یہ قرآن بھی تیرے دل کے زنگ کو دور فرما دے گا۔ آج ہمارے یہاں بھی ہم لوگ بھی، یعنی میں اپنی بات کر رہا ہوں، آپ کی تو بہت بڑی بات ہے، ہم لوگ اپنی بات کرتے ہیں کیونکہ سب سے بڑے مجرم ہم ہی لوگ ہیں۔ ہمارے یہاں ابھی حالات یہ ہے، ہم سب مولانا لوگوں کے، میں سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، بہت سارے اچھے بھی ہوں گے، میں تو اپنی بتا دوں نا بھائی کہ بڑی مشکل سے سال میں کہیں قرآن کے چند پارے ہم لوگ پڑھ سکتے ہو تو بڑا مشکل ہے۔ یہ اداروں میں جو بچے ہوتے ہیں مکتب میں، وہ بھی بیچارے بڑی مشکل سے قرآن ختم کرتے ہیں۔ ہاں وہ قرآن خوانی ہوتی ہے تو کسی کے لیے ختم کرتے ہیں، اپنے لیے کوئی ختم نہیں کر پاتا۔ یہ قرآن سے ہماری دوری ہو گئی۔ دوسری فضیلت حضور نے ارشاد فرمائی، اب سب حضور کے امتی ہیں کہ نہیں؟ زور سے بولو نا یار، امتی ہونے پر تو فخر ہونا چاہیے نا۔ کتنے لوگ ہاتھ اٹھائیں تھوڑا؟ ماشاءاللہ ہاتھ رکھنا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے۔ یہ آپ کا اقرار ہے نا؟ آپ اس اقرار کو سننے کے بعد پھر یہ حضور کی حدیث سنیں، اللہ اکبر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کا افتخار یوں ارشاد فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہر چیز کے لیے کوئی شرافت کی چیز ہے، فخر کی چیز ہے، شرافت کی ہے، افتخار ہوا کرتا ہے۔ کوئی بھی بندہ کسی ہنر پر فخر کرتا ہے، کوئی دولت پر، کوئی شہرت پر، ہر چیز پر، یعنی یہ فرمایا کہ ہر چیز کے لیے کوئی نہ کوئی شرافت ضرور ہے، افتخار ہے۔ لیکن حضور نے فرمایا کہ جس سے تفاخر کیا کرتا ہے تو فرمایا کہ میری امت کی جو ہے نا سب سے بڑی شرافت اور افتخار یہ قرآن ہے۔ ابھی آپ نے ہاتھ اٹھا کر اپنا احتساب بتایا کہ ہم حضور کے امتی ہیں، اور حضور نے فرمایا میرا امتی جو ہے نا اس کا فخر قرآن ہے۔ میں آپ سے دوسرا سوال کر رہا ہوں، آپ سے حساب نہیں لے رہا ہوں، میں اس بات کا قطعاً عادی بھی نہیں ہے، لیکن ایک دوستانہ تعلق ہے، اپنے سب ساتھ میں بیٹھے ہوئے ہیں، سمجھ لے جمعہ کا دن ہے ماشاءاللہ مسجد میں، میں آپ سے پوچھتا ہوں، ہاتھ اٹھائیے گا، اس میں شرمائیے گا نہیں۔ اما એવું છે કે દિનની વાતમાં માણસો બહુ શરમ મહેસૂસ કરે ને ગુનાનું કામ હોય ને તો ભણનો ખેડો નાચવા બેસી જાય
یعنی گناہ کے کام میں لوگ شرم نہیں کرتے، اچھا کام ہوتا ہے دیکھیں مولانا ہمیں ہاتھ کے اونچا کرو کا کئی لے تو کہیں نہیں کہ اس سے تو بہتر ہے نا کہ جو آفس میں بلا بلا کے گالیاں دیتا ہے ماں بہن کی، اس سے تو برکت ہی اچھا ہے نا کہ تم کو صحیح بات تو بتاتا ہے یار. تو وہاں جا کے جیسے ہاں میں ہاں ملا دیتے تو کم از کم کبھی اپنے امام کے ہاں میں ہاں بھی ملاؤ نا اور اس سے فائدہ اٹھاؤ نا. سنو آپ سے میں ایک سوال کرتا ہوں، دل سے بتانا، کوئی جھوٹ نہیں بولے گا. اللہ کے گھر میں آپ بیٹھے ہیں اور یہ مہینے کی یہ آخری تاریخ بھی ہو سکتی ہے یعنی 29، اور یہ مہینہ جیسے ختم ہوگا نا، آنے والا مہینہ جو ہوگا نا وہ ڈائریکٹ بغداد شریف جائے گا، یعنی وہ چاند، اور بغداد شریف جا کر حضور غوث پاک سے پوچھے گا اجازت ہے رجب المرجب کا چاند حاضر ہے، حضور غوث پاک اجازت دیں گے اور پھر وہ نکلے گا، وہ پھر نکلے گا. آپ سے یہ احتساب کرا کے عرض کرنا چاہتا ہوں، صحیح بتانا، آپ میں سے دیکھ کر قرآن کون کون پڑھ سکتا ہے؟ خالی ہاتھ اٹھائیے، اپنے پڑھ سکتے ہیں بھائی، یہ دونوں اٹھائیے. نہیں آتا تو کوئی بات نہیں، خالی جس کو آتا وہ اٹھائیں خالی. ماشاءاللہ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 بس 18 اور 19 اور 20 لوگ ہیں ہمارے اندر جس کو صرف دیکھ کے قرآن پڑھنا آتا ہے، برابر ہے. اب مخارج کے ساتھ کس کو آتا ہے؟ وہ ہاتھ اٹھائیں، دارالعلوم کے بچے نہ اٹھائیں. 1 2 3 4 5 بندے ہیں. کتنے کم ہو گئے؟ ابھی 20 تھے نا، 5 نکلے اور 15 کم ہو گئے. اب میں عمر کا تقاضا نہیں پوچھتا، میں اپنی عمر بتا رہا ہوں. 37 سال کا ہوا ہوں. آپ سے بھی آپ کی عمر کا حساب پوچھا جائے گا اور یہ قرآن خود سامنے آ کر پوچھے گا. اس کو نوٹ کر لیں آپ کیا جواب دیں گے؟ آپ کے پاس اس وقت کوئی جواب نہیں ہوگا. اگر ہم ٹوٹل ملا کے اگر 200 افراد بھی گن لیں، اس میں سے 20 دیکھ کے پڑھ سکتے ہیں، اس میں سے بھی 5 صرف صحیح پڑھ سکتے ہیں دیکھ کے بھی. ہم کون سی زندگی جی رہے ہیں؟ کس بات پر ہمیں فخر ہے کہ جس نبی نے عرش پر لوح محفوظ پر لکھا ہوا جو قرآن ہے اس کے نزول کی ہیبت کو اپنے سینے پر برداشت کیا، جس برداشت کی ہیبت کو قرآن نے یہ بیان کیا ہے کہ محبوب تیرا سینہ اتنا وسیع ہے کہ جس میرے کلام کو تو اپنے سینے پر برداشت کر رہا ہے، اگر یہ قرآن میں پہاڑ پر نازل کر دیتا تو پہاڑ ریزہ ہو جاتا، لیکن تو نے اپنی امت پر کرم کیا کہ تو نے سارا قرآن اپنے سینے میں سمیٹ کر مستقبل میں اپنی امت کے سینوں میں مستقبل کے لیے ایک آئندہ ذخیرہ بنا دیا ہے. آج وہ حضور کے سینے کو جو انہوں نے برداشت کیا آج ہم نے بھلا دیا. اس سینے کے درد کو محسوس کیجئے. صحابہ بیان کرتے ہیں جنہوں نے حضور کو اپنی گود میں آرام کرنے کے لیے کبھی ان کو موقع میسر ملا. حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ کبھی میرے زانوں پر حضور لیٹے ہوتے، کوئی صحابہ فرماتے ہیں کہ میرے زانوں پر حضور لیٹے ہوتے، اور جب قرآن نازل ہوتا تو اس نزول کے وقت حضور کے سینے پر کیا گزرتی وہ تو نہیں بتا سکتا، لیکن اتنا تو وہ صحابی یا حضرت عائشہ نے یہ کہا اس وقت ایسا بوجھ لگتا تھا جیسے کسی نے میرے جسم پر پہاڑ رکھ دیا ہو، اور حضور کا پورا جسم نازنین پسینہ ہو جاتا. حضور نے یہ قرآن اپنے سینے پر کیوں برداشت کیا؟ صرف امت کا خیال کر کے. صحیح بتا رہا ہوں، اس لیے کہ یہ چیز یعنی قرآن اللہ نے کائنات کی ہر چیز کے سامنے پیش کیا تھا. آسمان سے کہا تو اٹھا لے، زمین سے کہا تو لے لے، سمندر سے کہا تو لے لے، ہر شے کے سامنے اس کو پیش کیا گیا. اس بار کو کسی نے نہیں اٹھایا. اگر کسی نے اٹھایا نا تو انسانیت کی جان محمد الرسول اللہ نے اٹھایا، حضور نے اٹھایا. یہ ہمارا سینہ پھٹ جانا چاہیے کہ جس نبی نے ہم جیسے گنہگاروں کا خیال کر کے 30 قرآن کے پارے 23 سال تک مسلسل برداشت کیا،
اس ہیبت کو برداشت کیا، اس جلال کو برداشت کیا۔ آج امت اس قرآن کو بھول چکی ہے۔ یہ تو میں نے صرف گوری مسجد کا حساب لگایا، جو ہم گنے چنے لوگ خالی آ جاتے ہیں، قصباتی جماعت پوری تو یہاں نہیں آتی، ان کے لیے بیچ میں راستے میں کچھ مسجدیں پڑتی ہے تو وہ وہیں رہ جاتی ہے بیچاری، لیکن جو جہاں بھی رہے، لیکن اگر آپ ٹوٹل مسجدوں کا حساب لگاؤ نا تو 30,000 مسلمانوں میں سے، اب ہر مسجد کا ٹوٹل لگا لیں، گوری مسجد میں اگر 1 2 3 4 5 صف میں اگر 5 آدمی نکل رہے ہیں تو ہر مسجد کا حساب لگا سکتے ہیں آپ۔ ہر مسجد میں زیادہ سے زیادہ 5 صفیں گن لیں، 10 گن لیں، تو زیادہ سے زیادہ 10 مسجدیں مل کر 100 آدمیوں سے زیادہ کوئی صحیح قرآن پڑھنے والا ہمیں اور آپ کو بڑی مشکل سے ملے گا۔ تو ہم کیا نماز پڑھنے آتے ہیں؟ اس کے مسائل اگر آپ کو میں بتا دوں نا تو کہیں ہم لوگوں کو یہ ڈر لگتا ہے مسائل میں کہ کہیں کوئی مسئلہ کسی کو نا امید نہ کر دیں۔ کچھ مسائل ایسے ہیں کہ جس کو سننے کے بعد بندہ کہیں نا امیدی کا شکار نہ ہو جائے، اس لیے کچھ مسائل عوام کے سامنے پیش نہیں کیے جا رہے ہیں۔ برداشت کی طاقت ختم ہو گئی ہماری۔ ہم کس منہ سے نمازیں لے کر جائیں گے؟ ایک بزرگ کا کال پڑھانا تو مجھے خود کو ہی ہوا کہ میں نے بھی جتنا قرآن پڑھانا ہے وہ ابھی تک غفلت نہیں پڑھ لیا، اپنے کو خود کو یہ احساس ہو رہا ابھی۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ ایک آیت پر ٹھہر گیا میں، ایک آیت پڑھ کے، اور اس آیت کو پڑھتے پڑھتے جب میں وہاں ٹھہر گیا تو ٹھہرنے کے بعد وہ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ 11 سال تک میں نے اس آیت پر غور و فکر کیا، اس آیت پر۔ آج ہمیں معلوم ہی نہیں ہے ہمیں کیا سنایا جا رہا ہے، کیا پڑھایا جا رہا ہے، کچھ نہیں۔ جس کے پاس آوے اس کے پاس پڑھنے بھیج دیا، چھوکرا سیکھتا ہے کہ نہیں سیکھتا یہ ماں باپ کبھی پوچھتے بھی نہیں ہیں، کیونکہ ہم نے اپنے بچوں کا خیال ہی چھوڑ دیا ہے۔ میرا ابھی یہ جو ٹاپک ہے نا یہ بہت لمبا ہے، لیکن ہمیں اور آپ کو یہ چاہیے کہ اس ٹاپک کو تھوڑی اہمیت دے کر ابھی الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ کم و بیش 9 مدارس مکتب اونا میں صرف آپ لوگوں کی عمر کے لیے شروع ہوئے ہیں، 15 سال سے لے کر کوئی کتنی بڑی عمر کا ہو ان کے لیے شروع ہوئے ہیں، اور آپ کے جانے پہچانے لوگ یہاں پڑھانے آئے ہیں، کوئی باہر سے نہیں بلائے گئے ہیں، یہیں کے ائمہ ہیں، یہیں کے اساتذہ ہیں، یہیں کے طلبہ ہیں، وہ پڑھا رہے ہیں اور آپ کے علاقے میں پڑھا رہے ہیں۔ اب بھی اگر ہم نے ہوش کے ناخن نہیں لیے نا تو پھر آنے والا وقت ہمارے لیے بڑا کٹھن ہوگا۔ لوگ کہیں گے کہ مولانا اب تک تو کچھ نہیں ہوا، اس سے بڑھ کر اور کیا کہوں کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کچھ نہیں ہوا، آپ کی مسجد ویران ہو گئی پھر بھی کچھ کہہ رہے ہیں کہ کچھ نہیں ہوا، آپ اپنے باپ کے مرنے کے بعد دعائے جنازہ نہیں پڑھ سکتے مغفرت کی پھر بھی پوچھ رہے ہیں کیا نہیں ہوا، آپ کی بیٹی سڑکوں پر ناچنے کے لیے اتر آئی ہے پھر بھی آپ پوچھتے ہیں کیا نہیں ہوا، کیا ہوگا؟ ارے تھوڑا سوچو تو صحیح، یہ قرآن جب سے امت نے چھوڑا اللہ نے اس پر وہ عذاب ڈال دیا ہے کہ اب کسی کو رونا بھی نہیں آتا، کیونکہ دل پر زنگ چڑھ چکا ہے نا، وہ صاف جب تک نہیں ہوگا تب تک رونا بھی نہیں آئے گا۔ اس لیے آپ سب سے گزارش ہے اور آپ سے ایک عرض ہے، کبھی میں نے کچھ مانگا نہیں آپ سے آپ کی یہاں کالونی میں یا جو علاقے میں چھوٹے چھوٹے بچے جو ادھر ادھر گھوم پھر رہے ہیں نا، ان 15 سال سے اوپر کے جوانوں کو اور بچوں کو اب پڑھنے بھیجیں گے، آپ کے یہاں مولانا اشرف صاحب دارالعلوم سے پڑھانے آتے ہیں، 1 گھنٹہ آتے ہیں، اب اس کا فائدہ اٹھائیے گا۔ اس کے سوا مختلف علاقوں میں آپ انشاءاللہ وہ بار بار سنتے رہتے ہیں، تو آپ ضرور انشاءاللہ کوشش کریں گے، اسے میں آپ سے امید رکھ سکتا ہوں؟ اتنا آہستہ والا انشاءاللہ نہیں یار، مضبوط والا بولیے نا یار، اس لیے کہ جمعہ میں ایک ساتھ ایسی ہوتی ہے جس میں یہ چیزیں قبول کر لی جاتی ہے، تو آپ سے امید رکھ سکتا ہوں؟ آپ بھی کوشش کرنا، اپنے بچوں کے لیے بھی کوشش کرنا، اور آپ کے خاندان میں اگر کوئی ایسے بچے ہوں جو خالی رکھڑتے ہیں، دوسرا کچھ کام کرتے نہیں ہیں، تو وہ رات میں فوکٹ میں گپا بازی کرتے ہیں، اس سے بہتر یہ کہ ان کے ماں باپ کو سمجھا کر ان کو بھی لا کے رکھنا۔ جس دن ہماری قوم کے بچے قرآن پڑھنے لگیں گے نا، اللہ کی رحمتیں چھما چھم برسنے لگے گی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ مجھے آپ کو سب کو فیضان قرآن سے بہرہ ور فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو دینی دنیاوی تمام علوم سے سرفراز فرمائیں۔ اللہ ہمارے ایمان اور عقیدے کو سلامت رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائیں۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔